نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور برکہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سحری کیا کرو کیونکہ اللہ نے سحری کے اندر برکت رکھ دی ہے۔ میرے بھائی، جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو علم ہے کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھ دی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو انسان سحری نہیں کھاتا وہ اس برکت سے محروم ہو گیا۔ تو لہذا جو انسان اس حدیث پر عمل کرے گا گویا کہ اس نے سنت پر بھی عمل کیا اور اس نے اس برکت کو حاصل بھی کر لیا جس برکت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث کے اندر موجود ہے کہ سحری کھانے کے بارے میں بیان فرمایا، سحری کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری جو ہے یہ اللہ نے پہلی قوموں اور اس امت محمدیہ کے درمیان جو روزے میں جس چیز کا فرض ہے وہ سحری ہے، کیونکہ پہلی جو قومیں تھیں ان پر بھی رمضان فرض تھا، ان پر بھی روزے فرض تھے اور وہ روزے رکھا کرتے تھے، لیکن ان کے روزوں میں اور اس امت یعنی ہماری اس امت کے روزوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ اللہ نے سحری دے دی ہے، ساری رات مسلمانوں کے لیے حلال کر دی کہ جو چاہو جائز کام کرو، جو جائز کام ہے وہ کرو اور جو شرعی کام ہے وہ کرو، لیکن جیسے ہی فجر کا ٹائم ہو جائے اس وقت کیا کرو؟ سحری کھاؤ، اور اس کے سحری کھانے کے بعد اذان کا ٹائم ہو جائے تو سحری کھانا بند کر دو، اس کے بعد اپنی ہر چیز کو جو جائز ہے اس کو بند کر دو۔ تو سحری جو ہے اس کے کئی ایک فائدے ہیں۔ برکت مثلا کس لحاظ سے؟ ایک تو یہ ہے کہ سنت پر عمل کیا، دوسرا یہ ہے کہ اس نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کی، کیونکہ یہود و نصارہ جو تھے ان کے ہاں سحری نہیں تھی، وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے اس امت کے لیے اللہ نے سحری کو جائز قرار دے دیا۔ تیسری بات یہ ہے یعنی اس کی حکمت یا اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب مومن سحری کرتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مومن بالکل آخری وقت میں بیدار ہوتا ہے، اس کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نے فرمایا وہ پانی کا ایک گھونٹ پی لے، اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مومن کی بہترین جو سحری وہ ہے کھجور، یعنی اگر اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا یا یہ ہے کہ وہ رات کو سو گیا اور جلدی نہیں بیدار ہو سکا تو وہ کیا کرے؟ کم از کم کھجور کھا لے، ایک کھا لے، پانی پی لے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایک کھجور کھانے سے اور پانی کچھ پینے سے اس کے بدن میں برکت پیدا کر دے گا، اس کا بدن جو ہے وہ چست ہو جائے گا، وہ سستی اس کے بدن میں نہیں آئے گی۔ یہ سحری کھانے کی کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی سحری کیا کریں۔ سحری کرنے کا ٹائم کیا ہے؟ آپ آدھی رات کے بعد کسی وقت سے بھی سحری کر سکتے ہیں، لیکن سنت جو طریقہ ہے وہ ہے جیسے ہی اذان کا ٹائم ہو بالکل آخری وقت میں سحری کریں، اذان سے بالکل پہلے سحری کریں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کے یعنی تقریباً 2 بجے 3 بجے سحری کھائیں اور سو جائیں اور فجر کی نماز بھی آپ کی ضائع ہو جائے، تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ ہے افطاری کا۔ افطاری کیسے کرنی چاہیے؟ جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے جب تک لوگ جو ہیں وہ سحری کو، افطاری کو جلدی کرتے رہیں گے۔ جلدی کا مطلب کیا ہے؟ اذان سے پہلے نہیں میرے بھائی، جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، سورج غروب ہو جائے،
تو آپ بغیر کسی انتظار کے، بغیر کسی شک کے روزے کو فوراً افطار کر دو۔ جیسا کہ آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے، آج کل تو اس وقت اتنی سہولتیں میسر ہو چکی ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کا ٹائم کا علم ہے کہ فلاں وقت پہ سورج غروب ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے ہی سورج غروب ہو جائے افطاری فوراً کر دیں بغیر کسی انتظار کے۔ یہ باتیں اپنے ذہن میں مت لائیں کہ میں نے دن کا اتنا لمبا روزہ رکھا ہے، 2-3 منٹ اور انتظار کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، یہ جو 2-3 منٹ انتظار کرنا جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ جو ہیں وہ افطاری جلدی کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الیہود والنصارى، کیونکہ یہود و نصارہ جو ہیں یؤخرون، وہ افطاری کو لیٹ کیا کرتے تھے، وہ انتظار کرتے تھے۔ جیسا کہ آج ہمارے بعض بھائی جو ہیں وہ بھی اسی انتظار میں رہتے ہیں، جی ابھی سورج غروب نہیں ہوا، ابھی سورج کی لالگی جو ہے، روشنی جو ہے وہ باقی ہے۔ میرے بھائی، سورج کی روشنی کو نہیں دیکھنا، ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جیسے سورج آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے آپ افطاری کر لو، روشنی کا کوئی انتظار نہ کرو۔ اس لیے جب تک ہم اس حدیث پر عمل کرتے رہیں گے تو یقیناً ہم فطرت پر رہیں گے، یقیناً ہم صحیح دین پر قائم رہیں گے۔ اگر ہم شریعت کو چھوڑ دیں گے، اپنی رائے اس میں استعمال کریں گے، اپنی عقل کے ساتھ روزے کو افطار کریں گے، یعنی تھوڑا سا لیٹ کر کے اور اپنی عقل استعمال کریں گے تو پھر اس کے نقصانات ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم افطاری کو سنت کے مطابق کریں، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افطاری کے بارے میں کئی ایک روایات موجود ہیں، کئی ایک دعائیں موجود ہیں، جن میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے وہ یہ دعا اس وقت پڑھے، کیا؟ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، کہ یعنی پیاس چلی گئی ہے اور جو رگیں ہیں وہ تر ہو گئیں، اور یقیناً اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اجر، جو اس روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی ثابت ہو گیا ہے، یعنی اللہ کے ہاں وہ لکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو شریعت کے مطابق ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔